انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی۔ اتنی دیر تک جتنی دیر تک وہ چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے اسے نہ اس بات کا ادراک ہوتا ہے نہ احساس ہوتا ہے، لیکن جب وہ چیز اس کے پاس سے رخصت ہو جاتی ہے، اس کے پاس کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ وہ چیز موجود اور محفوظ نہیں رہتی، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی نعمت تھی میرے پاس، وہ مجھ سے چلی گئی۔ ہماری زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ ہم سے رخصت ہو جائیں، خدا نہ کرے، تو پھر ہمیں بڑی شدت سے احساس ہوگا کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے۔ آپ قوس و قزح کے رنگ دیکھتے ہیں، دھوپ اور چھاؤں میں لوگوں کے چہروں کو ملاحظہ کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھ کر دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ کر کامل حج کا ثواب حاصل کرتے ہیں، قرآن مجید کی زیارت کر کے آپ اپنے دل میں بہت سارا سرور محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ ساری نعمتیں اتنی دیر تک آپ کے پاس ہیں جب تک آپ کے پاس آنکھ کی نعمت موجود ہے۔ اگر یہ رخصت ہو جاتی ہے نا، اگرچہ اتنی ساری نعمتوں میں یہ ایک نعمت ہے، لیکن آپ آنکھ نہیں ہے تو آپ کو تو اپنوں کا احساس بھی نہیں، آپ تو اپنوں کے چہرے بھی دیکھ نہیں پائے۔ کوئی بھی نعمت جو آپ کے پاس ہے، آپ کبھی محسوس کریں کہ اگر اس نعمت کا وجود ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہماری کیفیت کیا ہوتی۔ یہ سانس ہے، ہم دو دفعہ سانس کا استعمال کرتے ہیں، ایک دفعہ اندر جاتی ہے اور ایک دفعہ باہر آتی ہے۔ اگر اندر نہ جائے تو بھی مسئلہ ہے، چلی گئی ہے لوٹ کر باہر نہ آئے تو بھی بہت بڑی مشکل ہے۔ تو اس کا اندر اور باہر جانا یہ زندگی کا احساس ہے۔ اگر کبھی سانس اکھڑنے لگے اور آپ کے سینے میں آپ کی سانس اٹکنے لگے تو ایک بہت بڑی تشویش ہے، ایک بہت بڑی آکسیجن ہے، پوری طرح سے انسان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا تو سارا وجود سلامت ہے، ہاتھ کام کر رہے ہیں، پیر کام کر رہے ہیں، آنکھیں کام کر رہی ہیں، زبان کام کر رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، صرف سانس اکھڑ گئی ہے۔ تو انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں سلامت ہونے کے باوجود میرے کسی کام کی نہیں۔ آپ کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو اگر آپ شمار کریں تو کبھی آپ کہیں گے کہ ساری نعمتوں میں آنکھ زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے کان زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے زبان زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے دل زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے روح زیادہ ضروری ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں ان ساری چیزوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، رسول کائنات کی غلامی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضور کی شفقت نہ ہو، نبی پاک علیہ السلام کی رحمت نہ ہو، وہ ابن القیم نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ یہ حضور نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے انسانیت کے اسباق پڑھائے ہیں، اخلاقی رویے کیا ہوتے ہیں حضور نے بتلائے ہیں، اگر حضور کا کرم نہ ہوتا تو انسان ایک دوسرے کو کاٹ کے کھاتا۔ یہ حضور نے بتلایا ہے کہ تم نے کس طرح زندگی کو گزارنا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا وجود نور ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ کائنات سے معاذ اللہ سائڈ پہ کر دیا جائے تو اس کائنات کا قائم رہنا کسی صورت بھی ممکن ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ وہ بڑی بات کہہ گئے ہیں، میں نے بھی اس کو کوئی نہیں کھولنا، کہتے ہیں بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو اقبال پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ کہنے لگے کرنا آپ کو یہ ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ کرنے کا کام ہے، اس رستے پہ آپ چل پڑیں۔ میرے بھائی، پہلی امتوں کے آپ تذکرے پڑھ لیں، کتابوں میں موجود ہیں، سورہ آراف کو دیکھ لیں، اس میں بہت ساری چیزوں کا
تذکرہ کر دیا گیا ہے، اور بھی قرآن مجید کی بے شمار صورتیں ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، اس پر غور کر لیں۔ جب قومیں نہیں مانتی تھی، انکار کرتی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تباہ کر دیتا تھا۔ بات نہیں مانی، ختم ہو گئی۔ ایک مقصد ہے نا جس کے لیے کسی چیز کو بنایا گیا، تو مقصد تخلیق انسانیت کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ان کو جب عبادت کی دعوت دی گئی، جب انہیں پیغام دیا گیا اللہ تعالیٰ کی توحید کا، انہوں نے نہیں مانا، تو جس مقصد کے لیے بنایا تھا جب اس طرف ہی نہیں آئے۔ یہ پنکھا لگایا جاتا نا ہوا کے لیے، تو اگر پنکھا ہوا نہ دے تو اس کا کوئی چھت پہ کام ہے؟ اس کو اتار کے تو آپ سکریب والے کے پاس بھیج دیں گے، بھئی ختم ہو گئی بات۔ تو مقصد جو تھا نا اللہ کی عبادت تھی، تو جب قومیں اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آئیں تو اللہ نے انہیں تباہ کر دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کفار مکہ کو، قریش کو، عالم عرب کو، عالم انسانیت کو دعوت دی، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس منصب پر فائز ہو کر حضور نے دعوت دی۔ جب انہوں نے دعوت کا انکار کیا، حضور نے انہیں عذاب سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے، چونکہ حضور نذیر ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم پر عذاب آئے گا تو پھر آپ وہ عذاب لے آئیں، ہم پہ آئے۔ جب کوئی آدمی منہ سے تباہی مانگے، جب کوئی شخص اپنے منہ سے یہ کہے کہ کر لیں جو ہوتا ہے معاذ اللہ، تو اگر تو سامنے والا کمزور ہو تو شاید وہ کچھ نہ کر سکے، لیکن یاد رکھنا کئی دفعہ کمزور ہوتا ہے تو کچھ نہیں کرتا، تو کئی دفعہ مہربان بڑا ہوتا ہے، رحمان اور رحیم کئی دفعہ کرم نوازی کرتا ہے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ لائیں وہ عذاب ہے محبوب جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ محبوب رب کی یہ شان ہی نہیں کہ انہیں عذاب دے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اے محبوب علیہ السلام، اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے، غور کریں گے کہ کافروں کے درمیان اگر حضور موجود ہوں تو عذاب نہیں آتا، تو قیامت میں جب حضور مومنوں کے بیچ موجود ہوں گے، مجھے کہہ لینے دو نا کہ اساں جہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پھرول ہوئے، پھر ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں بھی کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر، جس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر، جس کا نام ہے۔ تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے، زیارت ہوگی نا حضور کی، تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن۔ اور ایک شاعر نے اور بات کھول دی، کہنے لگا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ اچھا جی پھر کیا ہوگا؟ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، آنکھیں پھڑ پھڑائیں گی، کانپیں گی اور کلیجے پھٹیں گے۔ منظر ہی ایسا ہوگا، انسان اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، حساب کا وقت آ گیا ہے اور سورج سوا نیزے پہ ہے، زمین دھڑک رہی ہے، تو کہنے لگے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ میرے عزیز، حضور کے بغیر گزارا، نبی کریم کے بغیر کوئی چارہ، ہمارا کوئی سہارا ہی نہیں حضور کے بغیر، ہم کدھر جائیں سوائے محبوب کے۔ اس لیے نا صحابہ اس بات پر مطلع ہو گئے تھے، وہ نا بڑی بڑی دھیمی دھیمی باتیں پوچھتے رہتے تھے، اطلاع مل گئی تھی نا کہ اصل کرنا کیا ہے، تو جو رازدار لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر دھیمے دھیمے راز کی باتیں کرتے ہیں،
حضرت انس بن مالک حضور کے خادم تھے، اماں نے دے دیا تھا حضور کی بارگاہ میں، کہتے ہیں میں 10 سال مدینے میں حضور کی نوکری کرتا رہا، تو قریب سے دیکھا تھا نا سارا کچھ، بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں، بڑی چیزوں کو دیکھا تھا، تو ہم سیانے ہو گئے، باتیں سمجھ گئے، قریب رہنے والے لوگ تو قربان پچھانن والے ہیں، تو گل جان گئے گل کھول دے نہیں، تو قریب پہنچ گئے تھے نا، تو سمجھ آ گئی تھی بات کی۔ تو ترمذی میں موجود ہے، ایک دن حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ یعنی حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضور میں نا قیامت والے دن، بھئی بات تو یہ نا کہ اعمال ٹھیک کیا جائے، معاملات پر توجہ دی جائے، عبادات کا خیال کیا جائے، جو ہمارے ذمے ڈیوٹیاں ہیں وہ پوری کی جائیں، تو وہ کہتے ہیں حضور وہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ تو حضور نے بھی نہیں فرمایا کہ تو اعمال ٹھیک کر، مجھے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، کہاں ڈھونڈوں؟ تو حضور فرمانے لگے مسکرا کے فرمانے لگے، چونکہ قربان پچھانن والے ہیں، تو اے گل جان گئے گل کھول دے نہیں۔ حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں نہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ تو حضور فرمانے لگے حوض کوثر پہ۔ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ تو فرمایا امت پیاسی آئے گی تو میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا، میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا، ایسا کی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ اور ایک نے کہا تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ بھی جام پلائیں گے؟ سیانے بڑے تھے حضرت انس اور بلا ہمارا کر رہے تھے، یہ حضور سے پوچھ کے نا تو ہمیں ایڈریس بتا رہے ہیں، کیونکہ حدیث روایت کر دی نا تو ہمیں ایڈریس سمجھا دیے، پتے بتا دیے کہاں پہنچنا ہے، ساری جگہ سمجھا دی۔ چلیں جدید دور آ گیا ہے، انہوں نے لوکیشن بتا دی، کہاں کر کے نا کس جگہ جا کے سٹاپ کرنا ہے کام۔ یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر پل صراط پہ آنا۔ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا امت گزر رہی ہوگی اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا، رب سلم امتی رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، تو وہاں آ جانا، میں دعائیں وہاں مل جاؤں گا، قربان جائیں۔ فاضل بریلوی بول پڑے، کہنے لگے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض کی یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو؟ میں نے کہا وہ ہمیں لوکیشن سمجھا رہے تھے، انہیں تو پتا تھا پہلے ہی، ایک قربان پچھانن والے ہیں، تو ایک گل جان گئے گل کھول دے نہیں، تو وہاں نہ ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر میزان عمل پہ آنا۔ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا امت کے عمل تول رہے ہوں گے اور میں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں گا۔ میں نہیں جا سکا کبھی بچوں کے ساتھ پیپر دلوانے، استاد کو اجازت نہیں دیتے، کہتے ایگزامینر اور آئے گا کوئی، جس نے پڑھایا ہو اسے اجازت نہیں کہ تو جا۔ ابا جی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ایگزامینیشن ہال میں جائے، وہاں تو کوئی اور لوگ آتے ہیں۔ یہ بھی عجیب سبق ہے نا کائنات کا کہ سارے تعلیم و تربیت کے اسباق بھی حضور پڑھائیں، رنگ بھی سارا حضور ہی بتائیں، اور قبر کے سوالات بھی سارے ہمیں حضور بتا دیں، اور جب پیپر ہونے لگے تو سرانے بھی کھڑے ہو جائیں، تو پھر کہہ لینا ایک دفعہ پھر کہ وہ دے کولوں کی رب نے حساب لینا، جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول، وہ دے کولوں کی رب نے حساب لینا۔ میرے عزیز ہمارا گزارا نہیں حضور کے بغیر۔ لوگ اصل میں نا ہمارا مسئلہ نہیں سمجھتے، ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے۔ لوگ ہمیں نا بلا وجہ پریشان کرتے ہیں، کبھی جھنڈے سے، کبھی ڈنڈے سے، کبھی جھنڈی سے، کبھی کسی شے سے، کبھی کسی شے سے، کبھی کہتے ہیں وہ نعت اونچی پڑھ لی، کبھی کہتے ہیں سلام اونچا پڑھ لیا، کبھی کہتے ہیں وہ جھنڈیاں لگا دیں۔ میں نے کہا آپ کی بات بھی ٹھیک ہے پر ہمارا مسئلہ تو سمجھو نا، ہمارا گزارا نہیں نا بھائی۔ جو کسے دا عاشق ہوئے او گل اسے دی،
100 مکر بہانے کر کے میں پوچھے میاں صاحب نو مزار تے جا کے کہ مکر کرنے ٹھیک نے؟ تساں کہنا مکر کردا ہے تے حضور ٹھیک نے؟ تے مینوں لگدا ہے کہ پولا جان دے سے پے کہ سونا راضی کرنا ہوئے تے موڑ ٹھیک نے۔ حضور نے ایک دن کہا تھا، حضرت ابو سعید خدری نے کہا یا رسول اللہ، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے نا، تو نبی کریم نے سن لیا، اب کیا کریں، دلیل دیں گے تو بات مضبوط ہو جائے گی۔ حضور نے سن لیا تو بعد میں فرمایا ابو سعید تو بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے، رب کے علاوہ کسی کو دکھا کے عبادت کرنی جائز ہے؟ حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے سن رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا آپ سن رہے ہیں، ورنہ میں نے تو اور بنا کے پڑھنا تھا۔ اب تو مان جاؤ نا، جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کرد ہے، 100 مکر بہانے کر کے، 100 مکر بہانے کر کے او دہی مرنے مرد ہے۔ میرے عزیز ہماری مجبوری ہے، لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، ہماری مجبوری ہے، حضور کا میلاد ضروری ہے، لوگ سمجھتے نہیں بات کو، اس لیے بلا وجہ رٹا ڈال کے بیٹھتے ہیں۔ بھئی ہم نے تو کوئی رٹا ڈالنا نہیں، نہ سیاست کا، نہ دولت کا، نہ اقتدار کا، نہ کسی اور چیز کا۔ سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، تے محبت دا جھگڑا ہے، یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو میرے عزیز ہمارا حضور کے بغیر گزارا، اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ کیا کروں میں، اب یہ آیت اتنی شاندار ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے کہا قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے؟ اس کا خیال تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ کہیں گے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اس نے کہا حضور سب سے امید والی آیت بتائیں، وہ کہتا میرے ذہن میں تھا کہ یہ والی آیت پڑھیں گے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سب سے امید والی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب کہتا ہے محبوب اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ آیت نازل ہو گئی تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں صحابہ سے؟ فرماتے ہیں رب کہتا ہے حبیب تجھے راضی کرنا ہے، اور جب تک میرے سارے غلام جنت میں گئے نہ میں نے اللہ سے راضی ہونا ہی نہیں، میں نہیں راضی ہوتا اللہ سے، سارے جائیں گے تو تب تو میں تو کہتا ہی رہوں گا نا قربان پچھانن والے آتا، او گل جان گئے پر گل کھول دے، او گل کھول دے نہیں، پتہ چل گیا بات کا، حضور کے بغیر گزارا، حضور کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ اور خود حضور کیا فرماتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا۔ یا رسول اللہ کس بات کا؟ فرمایا رب نے اختیار دیا میں چاہوں تو آدھی امت بغیر حساب کے جنت چلی جائے، اور میں چاہوں تو اللہ سے اختیار لے لوں کہ یا اللہ مجھے شفاعت کا حق دے، میں سفارش کرتا جاؤں اور تو انہیں معافی دیتا جائے، یہ مجھے اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ آدھی امت والا سودا نہیں میں نے قبول کیا، میں نے نہ شفاعت لی ہے کیونکہ یہ عام تر ہے اور یہ کفایت کرنے والی ہے، یہ عام بھی ہے اور کفایت کرنے والی بھی ہے۔ اور حضور نے یہ لفظ کہے، یہ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد دیکھیے گا، اس میں روایت مل جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں یاد رکھو تمہارا کیا خیال ہے کہ میری یہ شفاعت پرہیزگاروں کے لیے؟ خود جملہ استفہامیہ سے بات کرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے کہ میری یہ شفاعت جو قیامت میں میں سفارش کروں گا تو پرہیزگاروں کی کروں گا؟ حضور فرماتے ہیں نہیں، میں قیامت میں گناہگاروں کی سفارش کروں گا، میں گناہگاروں کی سفارش کروں گا، گناہگاروں کے لیے عرض کروں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ کچھ دن پہلے میں کہیں پڑھ رہا تھا کسی کا مضمون، اس نے تشبیہ کس طرح کی دی ہے مجھے پتہ نہیں، لیکن لکھ دی بات، کہنے لگے ایک وکیل ہوتا ہے ایک شفیع ہوتا ہے، ایک وکیل ہوتا ہے ایک، حضور وکیل نہیں ہمارے، حضور ہمارے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں۔ وکیل یہ کہتا ہے جج صاحب سے کہ یہ جس کا میں وکیل ہوں نا اس نے نا غلطی کوئی نہیں کی، اسے معاف کر دیں۔ وکیل یوں بحث کرتا ہے، کہتا ہے اس نے کیا ہی نہیں، جرم معاف کریں۔ اور جو شفیع ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے مالک اس نے سارے کیے، تو میرے آنے کی لاج رکھ اور اسے معاف کر دے۔ یہ وکیل اور شفیع کا یہ
فرق ہوتا ہے کہ شفیع کہتا ہے سونے سارے کیے ہیں، بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، پر میں جو آ گیا ہوں تو مہربانی کرنا معافی دے دے۔ میرے عزیز، حضور کے بغیر کہیں بھی گزارا نہیں ہے۔ ہم نے نا جب یہ بات سمجھ لی، اور پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے خود بھی کئی مقامات پر اس بات کو کھول کر مختلف انداز میں بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ دیکھ لیں، یہ آپ کو مستدرک میں ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا، ہر نبی ممبر پہ بیٹھ جائے گا، ہر پیغمبر علیہ السلام اپنے ممبر پہ جلوہ فروز ہو جائیں گے، ہر پیغمبر۔ لیکن حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا ممبر کیوں خالی ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں میں ممبر چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، اور اس ڈر سے کھڑا ہو جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور میری امت رہ جائے۔ میں اپنی امت کی سفارش کروں گا، رب میری امت کی سفارش قبول کرے گا۔ فرماتے ہیں میں اتنی سفارش کروں گا، اتنی سفارش کروں گا کہ جہنم کا دروغہ مجھ سے کہے گا کہ محبوب کمال ہو گئی، آپ نے تو اپنا کوئی غلام دوزخ میں رہنے نہیں دیا، سارے آپ نے نکال دیے۔ کسی شاعر نے بڑی خوب بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ یاد رکھو قیامت کا جو دن ہے نا، یہ قیامت کا دن دراصل ہمارا وقت ہوگا خاص، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ دنیا میں ہم نے کئی دوستیاں لگائی تھیں پر جھوٹی لگا بیٹھے۔ ایک دوستی سچی ہے جو مدینے والے کی ہے، وہ کہتے ہیں محمد بوٹیا جھوٹا ہی جاگ سارا، اے سچیاں مدینے والے دیاں یاریاں، سچیاں مدینے والے دیاں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ دنیا میں گزارا ہے، نہ قبر میں گزارا ہے، نہ آخرت میں گزارا ہے۔ اب ایک سبق ہے، وہ سبق بھی آپ نے ضرور یاد کرنا ہے۔ جس شخصیت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ پل صراط پہ، نہ میزان عمل میں، نہ حوض کوثر پہ، تو ہمارا ان کے بغیر دنیا داری میں گزارا کیسے ہو جاتا ہے؟ ہمارا تجارت بھی حضور سے سیکھیں، گھرداری بھی حضور سے سیکھیں، شادی بیاہ کے طریقے بھی حضور سے سیکھیں۔ جب گزارا نہیں حضور کے بغیر تو پھر زندگی کے سارے سلیقے حضور سے سیکھیں، پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہے۔ حضور کی سیرت کو پڑھیں، سوانے کو پڑھیں، حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ یہ جو ہم میلاد کا جلوس لے کے نکلتے ہیں نا، جب ہم نے نا بہت ساری چیزوں کو سطحی سا سمجھ لیتے ہیں معاذ اللہ بعض اوقات۔ یہ جب ہم میدان میں نکلتے ہیں نا، میلاد کے جلوس میں حضور کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، تو ہم نا للکارتے ہیں اس نظام کو جو نظام حضور سے پہلے تھا۔ امیر غریب کی تقسیم تھی، ذات برادری کی تقسیم تھی، چھوٹے بڑے کی تقسیم تھی، گورے کالے کی تقسیم تھی۔ ہم جب میدان میں نکل کے نعرہ لگاتے ہیں تو ہم اس نظام کو للکارتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ نظام نہیں چلے گا، اب حضور کا میلاد ہو گیا ہے۔ اب نظام وہ ہے کہ جس پلیٹ میں ابو بکر صدیق کھانا کھائیں گے اسی میں بلال حبشی بھی کھائیں گے۔ اب نظام وہ ہے کہ اگر غریب آدمی جرم کرے گا تو سزا ملے گی، تو اگر گورنر کا بیٹا جرم کرے گا تو سزا اسے بھی ملے گی۔ اب حضور کا نظام آ گیا، ہم اس نظام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اپنے آپ کو حضور کے قدموں کی طرف مائل کریں۔ میلاد صرف 1 سے 12 ربیع الاول تک نہیں، میلاد سارا سال ہے، ذکر میلاد سارا سال ہے، میلاد کی محفل سارا، اور میلاد صرف مسجد میں نہیں، گھر میں بھی ذکر میلاد، دکان میں بھی ذکر میلاد۔ ذکر میلاد سے مراد حضور کی تعریفیں، نبی پاک کی شانیں، حضور کی باتیں۔ آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کر، چہرہ والشمس کے اجلال کی باتیں کریں۔ اپنی طبیعتیں حضور کے ساتھ لگائیں، اپنے آپ کو حضور کے قدموں سے وابستہ کریں اور عشق کریں نبی پاک سے۔